السلام علیکم بالکل گائز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میں نماز ہوں، اگر اچھا لگے تو سب کو سینڈ کرو۔ نماز کو چھوڑنا مطلب اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ فجر 6 منٹ، ظہر 15 منٹ، عصر 8 منٹ، مغرب 10 منٹ، عشاء 21 منٹ، کل 60 منٹ۔ کیا آپ کے پاس اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے؟ 80% لوگ اس میسج کو آگے نہیں بھیجیں گے کیونکہ یہ کوئی فنی میسج نہیں ہے۔ میرے دوستو، پیارے دوستو، نماز سے اپنا واسطہ جوڑیں، کیونکہ جو نماز ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اور فرض ہے۔ نصیب کا بدلنا، اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ ہمت نہ ہارنا، بس تو ہمت نہ ہار، نہ خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی کے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، عزیز دوستو، خود کو کبھی اکیلا نہ سمجھیں، ہمت کبھی نہ ہاریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ہر غم، مشکل، تکلیف میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں بے شک۔ ایک شخص نے ایک عالیشان بنگلہ دیکھ کر اپنے دوست سے کہا، جب ان امیروں کی قسمت میں مال و دولت لکھا جا رہا تھا تو ہم لوگ کہاں تھے؟ اس دوست نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہسپتال لے گیا اور مریضوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان مریضوں کی قسمت میں بیماریاں لکھی جا رہی تھیں، تب ہم کہاں تھے؟ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کیجیے میرے دوستو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی رحم والا ہے۔ تو میرے دوستو، جیسا کہ میں ایک دن کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، کہیں گاڑی کا کام کرا رہا تھا، تو وہاں پہ ایک بندہ آ گیا، یا وہ بندہ اپاہج تھا۔ تو میرے دوستو، میں نے اس کو دیکھا اور مجھے سمجھ آیا کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے بہت ہی خوشحال میں رکھا ہے میرے دوستو۔ ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ شادی شدہ طلاق کے چکر میں اور غیر شادی شدہ شادی کی حسرت میں ہیں۔ بچوں کو بڑا ہونے کی جلدی ہے، بڑوں کو بچپن لوٹانے کی آرزو، ملازم نوکری کی سختیوں سے نالاں ہے اور بے روزگار نوکریوں کے لیے پریشان۔ غریب چاہتا ہے امیر ہو جائیں، جبکہ امیر سکون کا طلبگار ہے۔ عام آدمی شہرت کے لیے مرا جا رہا ہے اور مشہور آدمی لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ ہم سب ناخوش ہیں۔ جانتے ہیں کیوں ناخوش ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہیں۔ بے شک میرے دوستو، اللہ کی رضا بہت ضروری ہے، اللہ کی رضا میں ہی راضی رہیں، جبکہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ ہم فرض نماز پڑھیں، پنجے گانا نماز پڑھیں اور غیبت، چغلخوری اور برے کاموں سے دور رہیں، اور اپنے جہاں پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہاں پہ ہم اپنے آپ سے سیٹسفائیڈ رہیں۔ بد نصیبی کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی بھی وقت نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا اور دنیا کی لالچ۔ میرے دوستو، پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کرے وہ سزا ہے۔ بے شک میرے دوستو، جو ہم کو اللہ کی طرف سے دور کرتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ مصیبت ہے، اور جو ہمیں اللہ کے پاس لے جائے وہ آزمائش۔ صبر ایک عظیم نعمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے اور
اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ میرے دوستو، صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صبر جو ہے وہ بہت ہی ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہوگی یا بیوہ ہوگی، واپس آ گئی نہ بچ سکی، واپس آ گئی، فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ بے شک میرے دوستو، بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمتیں ہیں، اور ان رحمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور ان کے جو بھی فرائض ہیں، جو بھی ان کو جو ہے وہ دینے چاہیے۔ تو میرے دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اگلا کوٹ۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعام کی۔ آپ نے فرمایا والدین سے نیکی کرنے کا ایسے ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ صحیح ابن حبان۔ تو میرے دوستو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، جو کہ ہمیں قرآن شریف میں بتایا گیا ہے۔ تو بے شک میرے دوستو، اگر آپ کو کچھ اچھا لگ رہے ہوں تو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ میرے یوٹیوب چینل صرف آپ کے لیے جو اچھی باتیں ہیں ان کو پہنچانا آپ تک مقصد ہے، اور میرے دوستو اس چینل کو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ تک اچھے پیغام جو میں لے کے آؤں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز سبسکرائب۔